السلام علیکم ناظرین، ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں زاہد گشکوری ہم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پوڈ کاسٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اتنا ہی اہم ہے کیونکہ آپ لاڑکانہ میں، لیا میں، مظفر گڑھ میں یا نوشہرہ میں یا کراچی میں ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ سوال ضرور پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ بجلی کب سستی ہوگی، ہمارے بل کب کم آئیں گے اور لوڈ شیڈنگ کیوں زیادہ ہے آج کل۔ تو یہ پوڈ کاسٹ ہمارے انہی ناظرین کے لیے ہے، کم از کم جو جہاں بیٹھے ہیں اس گرمی میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج ہمارے مہمان خصوصی جناب فیڈرل منسٹر فار پاور یعنی کہ ہمارے توانائی کے وزیر سردار اویس احمد خان لغاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے سوالات کریں گے آپ کے بجلی کے بلوں کے بارے میں اور آئی پی پیز کے بارے میں، ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی، ان کی اچیومنٹ کیا ہیں، حکومت کیا سوچ رہی ہے، کب یہ بجلی کا بحران جو ہے پاکستان میں بالخصوص جو مہنگے ترین بل آ رہے ہیں کب یہ سستا ہوگا، اس ایشو کو کیسا دیکھا جائے گا، یا کوئی بجلی کے نئے ریٹ سامنے آ رہے ہیں۔ سولر کے بارے میں بات کریں گے کہ حکومت ڈسکریج کر رہی ہے سولر کو، اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ تمام سوالات سردار اویس احمد خان لغاری صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مہربانی جی۔ یہ ایک محض اتفاق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 38 سال پہلے جس آفس میں ہم بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے والد صاحب یہاں پر پاکستان کے توانائی کے وزیر تھے۔ آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہمیں ایک بہت ہی بہترین اثاثہ دے کے گئے ہیں، ایک نوجوان سیاستدان جس نے اپنا کیریئر جو ہے 3 دہائیوں پہلے سیاست کے طور پر اس کو اڈاپٹ کیا ایز اے کیریئر، اور آپ ایچیسن سے ہوتے ہوئے امریکہ پہنچ گئے۔ اس وقت آپ کے والد صاحب پاکستان کے صدر تھے، آپ امریکہ میں پڑھ رہے تھے۔ آپ کی فیلنگز کیا تھیں، کیا فیل کرتے تھے آپ کے ارد گرد کے دوسرے ممالک کے طالب علم؟ شکریہ زید بھائی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آج پوڈ کاسٹ ہم کر رہے ہیں۔ جب والد صاحب کی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ وہ پریزیڈنٹ کے لیے رن کر رہے ہیں تو یونیورسٹی میں میرے کسی بھی دوست نے جو قریبی بھی تھے اور وہاں کے اکثر اسٹوڈنٹس نے نہیں بلیو کیا، کیونکہ میں اس وقت ایک پیزا ہٹ کے فلورز کو موپ کر رہا تھا اور وہاں کی صفائی کا جاب تھا میرے پاس۔ تو وہاں امریکہ کے اندر جو بھی پریزیڈنٹ کے لیے رن کرتا ہے وہ فائنینشلی کافی تکڑے لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لیکن والد صاحب نے کوئی ٹریننگ کے طور کے اوپر کچھ پیسے مجھے نہیں بھیجتے تھے، صرف فیس بھیجتے تھے، تو مجھے خود کمائی کرنی پڑتی تھی اپنی خوراک کے لیے۔ تو وہ لوگوں کو بھی سرپرائز ملا، مجھے خود سرپرائز ملا، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوا، پھر الیکشن کے بعد وہ پریزیڈنٹ بنے۔ وہاں کا جو اخبار تھا یونیورسٹی کا اندر، اس کے اندر پوری ایک سٹوری رن ہوئی، اور پھر جب میری گریجویشن ہوئی تو وہ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان انہوں نے میری گریجویشن بھی اٹینڈ کی۔ تو اچھی فیلنگ تھی، ظاہر ہے آئی واز ویری پراؤڈ آف مائی فادرز اچیومنٹس، اور جب وہ بنے تو ہر اولاد کی طرح مجھے بھی ایک اچھی فیلنگ ہوئی۔ آپ نے کافی ٹائم امریکہ میں گزارا اور وہاں میں آپ کا پروفائل دیکھ رہا تھا، ڈسٹنکشن کے ساتھ اپنی ڈگری حاصل کی، اور پھر پاکستان آپ آئے، اور آتے ہی آپ پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے۔ میں یہاں میجر پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس وقت جنرل مشرف کا دور تھا، پاکستان مسلم لیگ کوف کی حکومت بنی، آپ آئی ٹی کے نوجوان وزیر بن گئے، پرہیپس دا ینگسٹ ون، اور آپ نے آئی ٹی کو ایک نئی پالیسی دی۔ پاکستان کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، یہ ایک آپ نے پالیسی دی جس کو دنیا نے مانا، اور بارسلونا میں آپ کو 2005 میں ایک ایوارڈ ملا ایز اے منسٹر، آپ وہاں موجود تھے، ایوارڈ لیا۔ آئی ٹی کی پالیسی آج کہاں کھڑی ہے؟ وہ آئی ٹی کی پالیسی جو بیسک فریم ورک ہم نے لے ڈاؤن کیا تھا، خاص طور پہ ٹیلی کمیونیکیشن میں، اس وقت تو انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا، سروسز بھی لوگوں کے پاس نہیں تھیں، آپشنز نہیں تھے، کنزیومرز مار کھا رہے تھے، مہنگی سروسز تھیں، نہ کمپٹیشن تھا، نہ ڈی ریگولیشن تھی، نہ پرائیویٹائزیشن ہو چکی ہوئی تھی۔ تو وہ ڈی ریگولیشن، پرائیویٹائزیشن اور نئی ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کرنا بہت بڑے چیلنجز تھے۔ اس کے لیے اللہ کی فضل سے ہمیں ٹیم اچھی مل گئی جنہوں نے اچھی پالیسیز کو ہم سے آتھر کروایا، اس کو امپلیمنٹ کیا، اور آج بھی انہی بیسک جو پرنسپلز آف دا پالیسی ہے وہ آج بھی کنٹینیو کر رہے ہیں، اور انفراسٹرکچر وائز
پاکستان بہت آگے پہنچ چکا ہوا ہے بہت سارے ممالک سے، بلکہ وہ پاکستان کے اندر سروسز دنیا کی سستی ترین سروسز میں شمار ہوتی ہے۔ دوسرا پورشن آئی ٹی کا تھا، اس کے اندر ایچ آر کے اوپر ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایچ آر کے اندر انویسٹمنٹ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی رہے گی جتنی ہوئی، لوگوں نے ایفرٹ کیا ہے، اور فری لانس وغیرہ کے ذریعے اب جو آئی ٹی کے اندر ایکسپورٹس ہو رہی ہیں اور پاکستان اوپن اپ ہو رہا ہے انٹرنیشنل گلوبل کمیونٹی میں، تو پچھلے 2-3 سال میں ہم نے بہت زیادہ امپروومنٹ دیکھی ہے، ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھی ہیں اور جاب کریشن بھی اس کی وجہ سے ہوئی ہے، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز انکم کی وجہ سے بھی ہوئی ہے۔ آج بھاولپور یا ڈی جی خان میں بیٹھا ہوا ایک فری لانس کا آئی ٹی کا جو انجینئر ہے وہ اتنا ہی پیسے کما رہا ہے جہاں بہت ایک سٹیبل جاب والا اربن ایریا کے اندر آئی ٹی کا پروفیشنل کما رہا ہے بیکاز آف دی ایکسپورٹ سیکٹر۔ تو بہتری کی طرف موومنٹ ہو رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو ٹیکنالوجی ہے وہی پاکستان کے فیوچر ہے، وہ اسی کی وجہ سے امپروومنٹ آئے گی، اسی کی وجہ سے جاب کریشن ہوگی اور انکم لیولز ہمارے لوگوں کے زیادہ انکریز ہوں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ آئی ٹی کو اگر ریسرچ کریں جو بالکل جین زی نوجوان پاکستان کی نسل ہے، ایک ریولوشن آیا اور ٹیلی کام سیکٹر پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، اور ابھی 5G بھی لانچ ہو گیا، تو یہ اس سٹیج پہ پہنچا ہے جس کی بیس آج سے 25 سال پہلے رکھی گئی تھی۔ اسی کو ساتھ لیتے ہوئے کہ آپ جس بھی فیلڈ کو لیتے ہیں، یہ پاکستان کا پرائم ایشو ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج، جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ میں انرجی کی بات کر رہا ہوں، ایک بڑا چیلنج ہے جو پہلے سے نہیں 2006 سے چلا آ رہا ہے۔ آج ایز آف ناؤ آپ کو 2017 اور 26 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مشکل لگتا ہے ایز اے انرجی منسٹر پاکستان کا؟ کتنی تبدیلیاں آئی ہیں اور مشکل کہاں کھڑی ہے؟ مشکلات اور مزید پیدا ہوئی ہیں 2018 سے لے کے جب ہماری حکومت ابھی 24 میں آئی۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہوئی ہے کہ روپی ڈی ویلیو ہوا ہے۔ ہماری تمام جنریشن کے اندر جو انویسٹمنٹس تھی وہ ڈالرز میں تھی، ہم نے قرضے واپس ڈالر میں کرنے تھے، ہم نے ریٹرن آن ایکویٹی لوگوں کو انویسٹرز کو ڈالرز میں دینی تھی۔ تو روپی جب ڈی ویلیو ہوا، تقریباً 100-150% ڈی ویلیو ہوا، تو اس کی وجہ سے جو کنزیومرز کے اوپر بوجھ روپوں کے اندر آیا وہ بہت زیادہ تھا، اور قیمتوں کا ایک دم اضافہ ہوا۔ اور یہ ڈی ویلیویشن جو ارسپانسبل ہوئی تھی یہ اس وقت عمران خان کی حکومت میں ہوئی تھی۔ یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ فیکچول اور بیسک اکنامکس اور فائنینس کی بات ہے۔ وہ اگر ڈی ویلیویشن اس طرح ارسپانسبلی نہ ہوتی تو آج بجلی کی قیمتیں بھی اتنی نہ ہوتی، اور اگر ہمارے کانٹریکٹس جو ہم نے کیے تھے، جو کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، وہ اگر روپی ٹرمز میں ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر کوئی انویسٹ کرنے کو روپی ٹرمز کے اندر تھا ہی نہیں، اور اس لیے ہمارے چائنیز بھائیوں نے بہت آ کے پاکستان کے اوپر احسان کیا اور یہاں کے جنریشن سسٹمز کے اندر انویسٹمنٹ کی۔ تو ہم نے جو اس دفعہ انہیریٹ کی جو سچویشن، وہ 2 قسم کی مشکلات تھی۔ ایک تو جو سولر نیٹ میٹرنگ کی پالیسی میں نے 2017-18 میں نے خود بنائی، اور وہ پھر بجلی کی قیمتیں مہنگی ہونے کے بعد اس کو پروان چڑھا، وہ اس کی وجہ سے ڈیمانڈ آپ کی نیچے گئی، ڈیمانڈ گئی تو اس کی وجہ نیچے جب جاتی ہے تو قیمت کم کنزیومرز کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے تو اور بھی اوپر مہنگائی ہوتی ہے بجلی کی۔ ایک تو وہ چیلنج تھا، ڈیمانڈ بھی نیچے گئی اور بجلی کی قیمتیں بھی کے اندر بھی اضافہ ہوا، اور پھر جب اضافہ ہوتا ہے تو ڈیمانڈ اور کم ہوتی ہے، پھر ڈیمانڈ لوگ سولرائزیشن کے اندر اور انویسٹ کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم لوگ اب اس دفعہ ہینڈل کر رہے ہیں، اور نہ صرف پچھلے والے کانٹریکٹس کو ہم نے ریویو کیا، بلکہ آئندہ کے لیے کچھ ایسے اصول طے کر رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سال سے، اور اس میں سے کافی اصول طے کر چکے ہیں تاکہ آئندہ کسی بھی آنے والی حکومت کو، چاہے وہ جس مرضی کی ہو، وہ ان اصولوں کی خلاف ورزی نہ کر سکے، اور ان اصولوں کے اوپر اگر کوئی پابند رہے گا، جس طرح ہم نے ٹیلی کام کی پالیسی 2005 سے بنائی تھی اور اس کے اوپر پابندی رکھی، تو آج ٹیلی کام سیکٹر ٹھیک چل رہا ہے۔ جب آپ پابندی نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو ڈسپلن میں نہیں رکھتے تو آپ فیوچر میں غلط پالیسی ڈیسیشنز کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے مثلاً ایک یہ فیصلہ کیا ہے اور ایک اصول بنایا ہے کہ حکومت آج کے بعد مزید بجلی نہیں خریدے گی، جس کو چاہیے، جس نے بنانی ہے اور جس نے خریدنی ہے، وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے، اور ہم نے گریڈ کے حالات ایسے کر کے رکھ لیے ہیں کہ وہ گریڈ کو استعمال کر سکیں گے بجلی کی ترسیل کے لیے۔ دوسرا ایک بہت اہم فیصلہ جو ہم نے کیا ہے وہ پرائیویٹائزیشن آف ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہے۔
پرائیویٹائزیشن آج میں اگر ہوں، اب اللہ کی مہربانی سے میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہماری ٹیم نے اور شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کی بہت کلیئر کٹ سپورٹ کے ساتھ، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کلیئر کٹ سپورٹ ان کی رہ گئی ہے ہمارے اس پرٹیکولر سیکٹر میں. بلکہ ایک ٹاسک فورس بھی قیام میں آئی جس کے اندر نیشنل کوآرڈینیٹر بھی جنرل ظفر نے بہت اہم رول ادا کیا. ان سب چیزوں کی وجہ سے جو بہتری آئی ہے اس کو آگے اب مینٹین کر کے لے کے جانا بہت آئندہ ضروری ہے. تو اب خرید و فروخت کا ہم نے ایک ڈسپلن لے آئے ہیں. 8-9 ہزار میگا واٹ مزید خریدنے جا رہے تھے جس کی ضرورت نہیں تھی. اس کے پورے سسٹم کو کہ کتنے ہزار میگا واٹ خرید سکتے ہیں، کون کس قسم کی ٹیکنالوجی کی بجلی لے کے آ سکتا ہے، اس کے بہت بنیادی اصول اب ہم نے طے کیے ہیں اور ایک پورا پیرامیٹر سیٹ کر لیے ہیں جس کے بعد آئندہ کوئی نہیں جا سکے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. 586 ارب کا نقصان تھا جس سال میں حکومت میں مجھے یہ قلمدان وزیر اعظم صاحب کی مہربانی سے ملا، وہ اب تقریباً اس سال کم ہو کے 320 ارب پہ آ گیا. تو ہم نے تقریباً 45% ریڈکشن ان جو لاس تھا اور ٹیکس پیئر کے اوپر ہم جو بوجھ تھے 1260 ارب روپے کا بوجھ تھے ہم لوگ فائنانس منسٹری کے اوپر. اس سال ہم نے کل 793 ارب روپے لیے ہیں. تو اتنا بوجھ کم کیا ہے ٹیکس پیئرز کے اوپر ہم نے. اس کا مطلب ہے وہی پیسے اور کسی چیز کے لیے آج اکانومی کے اندر استعمال ہو رہے ہوں گے بجائے ہماری فضول خرچیوں کے. لیکن یہ چیز ہر سال نہیں چل سکتی. یہ چیز اگر میں کوشش کروں گا تو کر لوں گا، کوئی اور اچھا وزیر مجھ سے بہتر آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی بہتر کر لیں گے. لیکن اگر کوئی نہ ہوا اور اگر سسٹم ایسے ہی چلا جس طرح پہلے جی چلتا تھا پھر یہ نقصانات کون برداشت کرے گا. اسی لیے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ بہت بڑا ایک مائل سٹون ہے جس کے اوپر ہم اب اس وقت عمل پیرا ہیں. اور اسی حکومت کو اگر انشاءاللہ 2.5 سال اور جو اس کی مدت ہے وہ ملے تو ہم ان تقریباً 10 یا 11 ڈسکوز میں سے 7-8 ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کر چکے ہوں گے. یعنی مزید نقصانات ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اس کا بوجھ پڑنا عام انسان کے اوپر وہ ہمیشہ مستقبل میں اب ختم ہونے جا رہا ہے. تو یہ بڑے کی ہم نے ریفارمز کیے ہیں جس کا فائدہ مستقبل میں ملے گا. آپ نے خریداری کی بات کی، اس کا مطلب ہے کہ جو سولر صارفین تھے، جو لوگوں نے اپنے نیٹ میٹنگ وغیرہ جو سب کچھ کیا ہوا ہے، گورنمنٹ اب مزید شاید خریداری نہ کرے. نہیں کر رہے ہیں ہم خریداری، ان ریٹس کے اوپر نہیں کر رہے. اب جو مزید نئے کانٹریکٹس ہیں ہمارے ان ریٹس کے اوپر نہیں ہیں جو پہلے دیے گئے تھے. پہلے دیے گئے تھے سولر کے پینلز مہنگے تھے، ٹیکنالوجی مہنگی تھی. آج ٹیکنالوجی سستی ہو گئی ہے. اس وقت بھی ان کو تقریباً 5-6 سال میں اپنے پیسے پورے ہوتے تھے. بیچ میں ایسا وقت آیا جب 1 سال میں پیسے پورے ہو رہے تھے. وہ جب پیسے زیادہ آپ پروفٹ کسی کو دیتے ہیں 3-4 لاکھ لوگوں کو، تو باقی 3 کروڑ 35 لاکھ جو کنزیومر ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتتا ہے، وہ اس کی کاسٹ پے کرتا ہے ان کو ایکسیسو پروفٹ کی. وہ ہمارے کنزیومرز افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ہمارے مڈل کلاس کے لوگ جن کے فلیٹس ہیں، جو غریب لوگ ہیں نیٹ میٹرنگ میں انویسٹ نہیں کر سکتے، ان کی بجلی زیادہ مہنگی ہو رہی تھی ان کنزیومرز کی وجہ سے جن کا پروفٹ 1 سال میں پورا کر رہا تھا ان کی انویسٹمنٹ. تو اس کو ہم نے ریشنلائز کیا ہے. ہم پرو سولر ہیں اور پرو رینیوبلز ہیں، اور سولر نیٹ میٹرنگ ہمارا جو نیٹ بلنگ ہے اب سسٹم وہ ہماری ریفارمز کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اور اب تو صرف نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ نہیں ہے، اب تو زاہد بھائی بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ کی ویو آنے والی ہے. جس طرح ہم نے سولرائزیشن کی دیکھی تھی، اب بیٹریز کی آ رہی ہے. تو بیٹریز میں لوگ انویسٹ کریں گے، گریڈ کو بجلی دینے کے بجائے اپنے پاس سٹور کریں گے، اور شام کے وقت جب ان کی بجلی گریڈ کی بہت مہنگی ہوتی ہے وہ گریڈ سے نہیں لیں گے اور خود اپنی بیٹری میں سٹور کی ہوئی بجلی کو وہ لوگ استعمال کریں گے. تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا. ہمارا گریڈ زیادہ سٹیبل ہوگا، ہمارے گریڈ کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، آپ کی جو پلانٹس کی جو ڈیٹیریشن ہے وہ کم ہوگی. تو یہ بیسک ہم نے کئی کی ریفارم سامنے لے کے آئے ہیں. اس میں دیکھ رہا تھا 2022 سے اپریل 2026 تک پاکستان نے 13,275 ارب روپے آئی پی پیز کو ادا کیے ہیں، جس میں 7,286 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہے. اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے پاکستان کے بجٹ کا، آلموسٹ 1/3 ہے اگر آج کی ریشو میں دیکھا جائے تو. آپ تو ہمیشہ ریولوشنری رہے ہیں. آئی ٹی کو آپ نے نئی ریفارمز دی، پالیسی آپ نے 2017-18 میں سولر کی دی. اب
IPPs ایک ون آف دا بگیسٹ اسٹمبلنگ بلاک ہے. پاکستان اس کو پے کر رہا ہے. جب اس وقت لوگ آنا نہیں چاہتے تھے, آپ لوگوں نے کوشش کی کسی طریقے سے لوگوں کو لے آئیں اور کرائسس کو ختم کریں. اب ایسا ایسا پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس پہ دوبارہ نیگوشیٹ کیا تھا. اب آپ کی کیا کوشش ہے کہ IPP سے کسی طریقے سے ری نیگوشیٹ ہو سکتا ہے؟ یہ چھوٹ گئی ہے جان سر. پچھلی گورنمنٹ نے نہیں نیگوشیٹ کیا. پچھلی گورنمنٹ نے ایک یہ بات اٹھائی اور پھر چپ کر گئے. عمران خان کی گورنمنٹ نے نہیں کیا. ان کو اسپیس دی کہ وہ جائیں اور آربیٹریشن کے اندر جا کے گورنمنٹ کو کنٹیسٹ کیا, اور وہ کبھی بھی ریوائز کانٹریکٹس نہیں ہوئے. ہماری گورنمنٹ نے, شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے یہ دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا. 3,500 ارب روپے جو آئندہ آپ اگلے 10 سے 15 سال کے اندر ان IPPs کو کیپیسٹی پیمنٹس کے اندر دینے جا رہے تھے, وہ ہم نے کینسل کر دیے. آپ کا 3,500 ارب روپے کا بوجھ اگلے 10-15 سال کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. تو IPPs کے ساتھ ری نیگوسیشنز ہو گئی ہیں. جو کچھ IPPs تھے جو بہت ریسنٹلی لگے تھے, اور آپ درست فرما رہے ہیں, اس وقت آپ کا بل کا تقریباً کوئی 70-74% حصہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے جی. اور آپ کی انرجی کاسٹ جو ہے, جو کیپیسٹی کے علاوہ ہے, وہ تو ہم دنیا کے موسٹ ایفیشینٹ ممالک میں سے ایک ہے. آپ کی بجلی پیدا کرنے کی جو کاسٹ ہے, وہ تو آپ کی 9.5-10 روپے پر یونٹ ہے صرف. باقی سب کیپیسٹی پیمنٹ ہے. اور وہ کیپیسٹی پیمنٹ دگنی ہوئی جب روپی نیچے گیا عمران خان کے دور کے اندر, اور ڈالر کی قیمت اوپر گئی. اس کی وجہ سے بوجھ بھی بہت سارا پڑا ہے. تو ابھی جو باقی جو IPPs ہوں یا جو گورنمنٹ کے یونٹس تھے, ان کے تو ہم نے ریٹرن آن ایکویٹی کو تقریباً ختم کر دیا ہے. ان کو تو بہت نیچے ہم لے گئے. جو پرائیویٹ سیکٹر کے تھے اس کو بھی ری نیگوشیٹ کر چکے ہوئے. اب کچھ صرف جو بجلی پیدا کرنے والی یونٹس ہیں, جس طرح ہمارے کول کے پلانٹ سے اور کچھ اور تھے, وہ جو ان کی جو ہم نے جو نیگوسیشنز تھی, وہ ایک سی پیک کے فریم ورک کے تحت آئی تھی. ہم سی پیک کے فریم ورک کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اس کی ایک سینکٹیٹی ہے. اور جو باقی IPPs کے ساتھ بھی کیا, ان کے کانٹریکٹس کی بھی سینکٹیٹی تھی. لیکن ان کی مہربانی, وہ ہمارے ساتھ بیٹھے, انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا, انہوں نے ہماری بات مانی, ہم نے میوچولی ایگری کیا, اور بغیر کورٹ میں گئے ایک دوسرے کے ساتھ اگریمنٹ کر کے اس کو کنکلوڈ کر لیا. انشاءاللہ یہ بھی کیپیسٹی پیمنٹس کا جو بوجھ ہے, یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوگا. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ کبھی ایسی حالات ہوں کہ اس قسم کے بوجھ دوبارہ عوام کے اوپر کوئی بھی حکومت آ کے ڈال سکے. میں نے قانون پڑھا ہے IPPs کا. آئی انڈرسٹینڈ کہ جو انٹرنیشنل ہمارے آبلیگیشنز ہیں, وہ ہم کانسنٹ کے ساتھ ریویو کر سکتے ہیں, اور میجورٹی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم آبلیگیٹری ہے ہمارے لیے. لیکن جو لوکل ہیں, فار ایگزامپل میاں منشا صاحب ہیں, ان سب کے ساتھ JDW ہیں, سب کے ساتھ ہو گئی. سلمان شہباز شریف صاحب ہیں, ان سب کے ساتھ ہو گئی. سلمان شہباز شریف صاحب کا جو بگاس کے پلانٹس ہیں, وہ سب سے پہلے تھے آگے. میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا. اچھا. میں نے کہا جی جب یہ ری نیگوسیشنز ہوں گی تو مختلف لوگوں کے انٹرسٹ بھی اس کے اندر ہیں, جو پولیٹیکل ایک ریالٹی ہے, تو کیا پالیسی رکھنی ہے؟ اس نے کہا ملک کی پالیسی رکھنی ہے. آپ سب کو, چاہے وہ کسی عہدیدار کا رشتہ دار ہو, بیٹا ہو, بھائی ہو, جو بھی ہو, آپ سب کو ایک ہی ترازو میں رکھیں گے, اور سب کے اوپر ایک ہی آپ پرنسپلز لاگو کریں گے. چاہے جن انڈسٹریلسٹ کا آپ نے نام لیا یا جس پولیٹیشین کے بیٹے کا نام لیا, ان سب کو ایک ہی ترازو میں رکھا گیا. بلکہ میرے خیال میں انفیئر ہوگا اگر میں اس بات کو ریکگنائز نہ کروں کہ سلمان شہباز شریف صاحب نے خود آپٹ کیا, وہ سارے بگاس کے پلانٹس کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے خود آپٹ کر کے, اور پہلے ایک مثال بنے, پہلے خود اگریمنٹ سائن کیا, پھر باقیوں نے اس کو فالو کیا. تو یہ بہت ایک پازیٹیو ماحول کے اندر ہم نے ان سب کے ساتھ بات چیت کی, اور کسی نے ریزسٹ نہیں کیا. الحمدللہ سب نے انڈرسٹینڈ کیا, کیونکہ سیکٹر مر رہا تھا, کنزیومر کے اوپر بوجھ تھا. اگر یہ بوجھ رہتا تو یہ سیکٹر تو سسٹینیبل ہی نہیں رہنا تھا. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جس بھی سیاسی بیک گراؤنڈ یا کاروباری بیک گراؤنڈ سے جو بھی تھا, سب نے میوچولی اگری کر کے ہمیں بہت ہیلپ اور اسسٹ کیا اس کے اندر لوگوں کے اوپر سے بوجھ ختم کرنے میں. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے, IPP ظاہر ہے اس کا پارٹ رہے گا. ہمارے کچھ ایگریمنٹ ہیں جو 2045 تک بھی جانے ہیں.
آپ نے سچویشن بھی کلیئر کر دی. اس پہ بڑی بحث ہو رہی تھی, تنقید بھی آتی ہے وزیر اعظم پہ. میں چاہتا ہوں ہم تھوڑا آئی پی پی سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک ڈرائیو شروع کی تھی پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی میں بات کرتا ہوں, آپ کی ہی حکومت تھی. کم از کم 3,22,000 مقدمات یا ایف آئی آر درج کی گئیں بجلی چوری کی. اس وقت یہ ایک اندازہ تھا کہ 520 ارب روپے کی پورے ملک میں ہر سال بجلی چوری ہوتی ہے. بڑی میراتھن ڈرائیو تھی, کنٹری وائڈ آپ لوگوں نے شروع کیا, اس کے رزلٹ بھی آپ کے سامنے آئے, آپ نے بتایا. لیکن ابھی بھی میں دیکھتا ہوں جس طرح آپ نے یہ فگر دیا 300+ کا لاسز کا, نان ریکوریز وغیرہ کا. میں ایک پشاور کی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں پیسکو کی بات کرتا ہوں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. پیسکو نے ابھی ریسنٹلی پچھلے 8 ماہ میں 81 ارب روپے کا لاس کیا ہے, اور پیسکو کی جو ریکوری ریشو ہے وہ صرف 59% ہے, اور پرہیپس بلوچستان کے بعد سب سے بڑی. آپ کو پیسکو سے وہ کوآپریشن ملتا ہے نمبر 1. دوسرا, یہاں پر چوری 81 ارب میں سے 56 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے بجلی. کیا رسپانس ہے, مجھے تھوڑا سا بتائیے. ہماری چوری اور ریکوری کے فگرز پورے پاکستان کے اندر 586 سے کم ہو کے 300 ارب روپے 320 ارب کے اوپر آئے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا بہت پازیٹیو اور اچھی بغیر مقدمات کے ان 2-2.5 سالوں کے اندر جی سیاست کی بھیڑ چڑھ کے وہ قانون ہی ختم ہو گیا. جہاں بجلی چوری کو ہم نے جی کرمنلائز کیا ہوا تھا, بدقسمتی سے وہ اسمبلیوں کی بھیڑ چڑھا ہوا ہے. وہ جو قانون تھا پہلے آرڈیننس کے تحت آیا تھا, اب کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ جا کے اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں شور مچا دیتے ہیں, اور ہمارے جو ایلائز ہیں اس کے اندر ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جو سپورٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے وہ ہمیں نہیں مل رہی. لیکن اس کے باوجود ہم نے بجلی چوری اور ریکوری کے اندر بہت امپرومنٹ کی ہے. ہاں 4 کمپنیز ہیں, سکھر ہے, حیدرآباد ہے, پشاور ہے اور جی کوئٹہ ہے. یہ پنجاب کی 5 کمپنیز کو تو ہم تقریباً 0 پہ لے آئے ہیں. لاہور کی کمپنی کا 86 ارب روپے کا نقصان تھا جب میں حکومت میں آج سے جب یہ منسٹری میں آیا. اس سال 18 ارب روپے ہوا ہے. ملتان کے اندر 36 ارب کا نقصان تھا, 1 ارب روپے کے اوپر لا کے کھڑا کیا اس نقصان کو الحمدللہ. اسی پولیٹیکل کلائمیٹ میں اپنے بورڈز چینج کیے ہیں. پشاور کا بھی بورڈ ہم نے چینج کیا, لیکن کئی ایریاز کے اندر ہیبچول لوگ نہیں کرتے, وہ لوگ پیمنٹس نہیں کرتے, لوگ کنڈے کو لگاتے ہیں. وہاں پنجاب کی گورنمنٹ نے ہمیں لا اینڈ آرڈر کے اندر پولیس نے بہت ہیلپ کیا. وہ ہیلپ ہمیں پشاور سے اور کے پی کے سے نہیں ملی. اس کی وجہ سے وہ کمی نہیں آئی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن الحمدللہ بجلی کا استعمال زیادہ ہونے کے باوجود اس ڈسٹریبیوشن کمپنی میں لاسز اور ریکوریز کا حجم بہتر ہوا ہے. لاسز کم ہوئے ہیں اور ریکوریز بڑی ہیں ہمارے بورڈز کی ایفرٹ وغیرہ کی وجہ سے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہی, کئی کمپنیز ایسی ہیں جن کا پرائیویٹائزیشن کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. جب تک پرائیویٹائز نہیں ہوں گی ہم ان کے اوپر کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کے لاسز کم ہوں. اور الحمدللہ آدھا بوجھ ہم لاسز کا تقریباً کم کر چکے ہیں, آدھا مزید اور کمی کی طرف لے کے جائیں گے اگلے باقی جو 2-2.5 سال ہیں. سردار صاحب, جس طرح میں 1998 میں 97 میں انفیکٹ 1989 میں ایک نیلم جیلم پروجیکٹ کا آئیڈیا چاک آؤٹ ہوا. اس وقت وہ 15 ارب روپے کا تھا. پھر 2002 میں جو اس وقت کی حکومت تھی 2004 اور 2 میں وہ منصوبہ 89 بلین کا پہنچ گیا نیلم جیلم پروجیکٹ کا. اور پھر 2018 میں 506 ارب روپے کا ہو گیا اور یہ آپریشنل ہو گیا. میں منصوبوں پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. بہت سارے انرجی پروجیکٹ لنگر آن ہوتے ہیں یا کسی کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں, اور ابھی بھی بدقسمتی سے 2022 میں یہ بند ہو گیا ٹیکنیکل بنیادوں پہ, اور 2026 میں دوبارہ شاید چلے. اس کو 500 ارب روپے کا اسٹینڈنگ کمیٹی کو بتایا گیا, آپ کی رپورٹ آئی. بلکہ نیلم جیلم پہ تھوڑا سا ہمیں بریف کی. نیلم جیلم جی واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا منصوبہ تھا, منسٹری آف واٹر ریسورسز کا ہے, اس کا ہماری وزارت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس قسم کے جتنے بھی ڈیلیز آتے ہیں, کنسٹرکشن فالٹس ہوتے ہیں, ڈیلیز آتے ہیں, کانٹریکٹر کا قصور ہوتا ہے, وابڈا کا اپنا قصور ہوتا ہے, کنسلٹنٹس کا قصور ہوتا ہے, جو بعد میں انکوائریز شہباز شریف صاحب نے کروائی اور اس کے اندر رزلٹ سامنے آئے, اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے.
اب آپ صرف قیمت کو اس کے بڑھنے کا پروجیکٹ کی ایسکیلیشن کی مت بات کریں، اس کے اندر اور بھی اضافہ میں کرتا ہوں. جتنے دن ہر روز جب نیلم جیلم نہیں ہوگا تو ہمیں مہنگی بجلی اور بنانی پڑے گی، جو کہ سستی بجلی بن رہی تھی. 580 ارب روپے تو وہیں کا وہیں ٹھہر گیا نا جو اس کی قیمت تھی. اب بجلی پیدا کرنے کے عمل کو دیکھیں، نیلم جیلم کی بجلی تقریباً مفت کی بنتی ہے بیکاز آف دا واٹر. اس کی کیپیسٹی پیمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی فیول پیمنٹ نہیں ہوتی. جی ہر یونٹ جو نیلم جیلم نہیں بنا رہا ہوگا اور مجھے ایل این جی گیس سے بنانا پڑے گا یا کوئلے سے بنانا پڑے گا یا فرنس آئل سے بنانا پڑے گا، وہ بہت میجر ایک امپیکٹ کرتا ہے ہماری بجلی کے اس کے اوپر. تو ابھی ہم نے وابڈا اور ان سب کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے اور کافی انیشیٹو بھی لیا ہے، اور اب نئے چیئرمین جو ہے وابڈا کی وہ بہت زیادہ انیشیٹو والے انسان ہیں اور اچھے ٹیکنیکلی اینڈ ایڈمنسٹریٹولی ساؤنڈ اینڈ اسٹرانگ ہیں. اور وہ ان پروجیکٹس کو دوبارہ آن لائن نہ صرف لے کے آ رہے ہیں بلکہ نئے جتنے بھی پروجیکٹس وابڈا کے ہیں اس کو بھی فل کمپلیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی ہے، جی ہماری حکومتیں جب یہ منصوبے سوچتی ہیں نا تو ان کے ساتھ پھر جتنے پیسے کی کمٹمنٹ اگلے چند سال لے کے آنی ہوتی وہ بھی نہیں پوری کرتی. جب آپ نے اگر 500 ارب کا پروجیکٹ ہے 5 سال میں پورا کرنا ہے تو 100 ارب روپے چاہیے نا. جی آپ کو ملیں گی 20 ارب تو وہ باقی 8-10 سال اور اس میں اضافہ ہوگا. پھر مہنگائی کی وجہ سے کاسٹ اسکیلیشن بھی ہوگی. تو یہ مختلف پرابلمز ہیں جس کو ریزالو کرنے کی واٹر منسٹری خود کوشش کر رہی ہے اور اللہ کرے آئندہ انشاءاللہ ریزالو ہو. یہ 2029 یا 28 تک یا 30 ہم بات کر لیتے ہیں، آپ کو جو تھرمل سے بجلی کی توقع ہے، مختلف تاسو ڈیم ہے یا بھاشا ڈیم وغیرہ ہے، وہ تھوڑا سا اگر ہمیں کچھ شیئر کر پائیں. ہمارے آئی جی سیب کے اندر جو ہماری پوری پلاننگ ہے 2035 کی، باقی جتنی بھی بجلی آ رہی ہے وہ سب یا رینیوبل ہے یا ہائیڈل ہے یا نیوکلیئر ہے. اس میں ہم تھرمل انرجی کے اندر کوئی ایکسپینشن نہیں ہو رہی. اب تھرمل کی ایکسپینشن ختم ہے. اب یہی جو ہمارے تھرمل کے آلریڈی یونٹس ہیں جو امپورٹڈ کول پہ چل رہے ہیں ان کو اب ہم لوکل کول کی طرف شفٹ کر رہے ہیں. اس سے آپ کو انرجی سیکیورٹی بھی آئے گی، باہر سے امپورٹڈ فیول بھی نہیں آنا پڑے گا، زر مبادلہ بھی آپ کا سیو ہوگا اور آپ کی بجلی کی قیمت کے اندر کمی بھی آئے گی. باقی جتنی بھی بجلی ان دا فیوچر آ رہی ہے سب انڈیجنس سورسز سے ہے. آج آپ تقریباً 76% بجلی اپنی انڈیجنس سورسز سے پیدا کر رہے ہیں، باہر کے تیل سے نہیں کر رہے. انشاءاللہ 2032 یا 33 تک یہ آپ تقریباً 96% آپ کی جو بجلی پیدا ہو رہی ہوگی وہ آپ کی لوکل ریسورس سے پیدا ہو رہی ہوگی. تو ہم نے میسو کورس کریکشن کی ہے اور جس کے اوپر ہم عمل پیرا ہے اس وقت. مجھے معلوم ہے ایبسولوٹلی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. اس سے پہلے میں 2-3 انٹرسٹنگ کویسچن پوچھوں جو وائنڈ اپ کریں گے ہم. ایک چیز میں چاہتا ہوں، عام آدمی جو آپ کے ڈیرہ غازی خان میں بیٹھا ہے، میری لیا میں بیٹھا ہے، لاڑکانہ میں بیٹھا ہے یا لورا لائی میں بیٹھا ہے، اس کا بل کب سستا ہوگا وہ تاکہ وہ خودکشی نہ کرے؟ لوگ کر رہے ہیں پچھلے سال کے. سر ایک تو میں آپ کو بڑی کلیئرلی بتاؤں کہ عام آدمی جس کو آپ عام آدمی کہتے ہیں اس وقت 3 کروڑ اور 30 لاکھ ہمارا کنزیومر ہے. میں آپ کو پورے فیکٹس کے ساتھ بتا رہا ہوں. اس میں سے 2 کروڑ 10 لاکھ کنزیومر کو 65% ڈسکاؤنٹ کے اوپر بجلی مل رہی ہے. تو 3 کروڑ 30 لاکھ میں سے 2 کروڑ 10 لاکھ کنزیومر کو جس ریٹ کے اوپر بجلی مل رہی ہے، ہمارے اس ریجن میں اس ریٹ کے اوپر کسی کو بجلی نہیں مل رہی، سستی ترین بجلی مل رہی ہے. باقی رہ گئے اس کے علاوہ کنزیومرز. یہ بھی میں جناب کو بتا دوں کہ 45 لاکھ جو ہمارا کنزیومر ہے ہاؤس ہولڈز کا، ریزیڈینشل کی بات کر رہا ہوں، وہ 45 لاکھ ایسا کنزیومر ہے جو بجلی کی قیمت جو اس کو ملنی چاہیے اس سے وہ 10 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت زیادہ پے کر رہا ہے. 93 ارب روپے سالانہ یہ 45 لاکھ ہاؤس ہولڈ جو ہے جو 300 یونٹ سے اوپر ہے وہ 45 لاکھ ہے جی وہ 93 ارب روپے سالانہ زیادہ پیسے دیتا ہے جس سے اس کو دینا چاہیے، اور وہ دے رہا ہے ان غریب 2 کروڑ 10 لاکھ کنزیومر کو کی بجلی سستی کرنے کے لیے. حکومت 300-400 ارب روپے سالانہ دیتی ہے، یہ تقریباً کوئی 93 ارب روپے یہ بھی اپنا حصہ بیچ میں ڈالتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 2 کروڑ 10 لاکھ جو کنزیومر ہے جس کو بہت سستی بجلی مل رہی ہے اس میں سے بہت سارے ایسے ہیں یا کچھ حصہ ایسا ہے جو اس غربت کی لکیر میں نہیں ہے
وہ عام آدمی نہیں ہے، اور وہ پھر بھی ڈسکاؤنٹ لے رہا ہے، 2 میٹر لگا کے، 3 میٹر لگا کے، اپنا سولر سسٹم لگا کے، اور 200 یونٹ سے نیچے آ کے. یہ جو 300 یونٹ سے اوپر والے کے اوپر 93 ارب روپے اور 10 روپے پر یونٹ کا بجلی کا بل کا اضافی بوجھ ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ ختم ہوگا انشاءاللہ ہماری اس حکومت میں. پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے بجلی کی قیمت کو انڈسٹری کے لیے 35% اور ہاؤس ہولڈ کے لیے 10 سے 16% کے درمیان بجلی کی قیمت کو کم کیا ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے، کم کیا. یہ بلوں کی بات ہے. یہ میں آپ کو آج اس انٹرویو کے بعد میں بل ایک ہی کنزیومر کے ایک ہی نمبر آف یونٹس کے بلوں کی کمپیریزن 2 بلوں کی بھیجوں گا. ہم صرف انڈسٹری کی بات کریں. نہیں، میں ریزیڈنشل کنزیومرز کی بھی بات کر رہا ہوں، جن کے 200 میں سے کم ایگریکلچر کنزیومرز کی بھی بات کر رہا ہوں. ہر سلیب کے اندر کمی ہوئی ہے پچھلے 2.5 سال کے اندر بل کی. میرا اپنا بل ہے وہ زیادہ ہے. نہیں سر، وہ آپ نے یونٹ زیادہ استعمال کیے ہوئے گے. سیم یونٹ. میں آپ کو یونٹ ٹو یونٹ کمپیریزن بلز کو آپ کو بھیجوں گا. میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، اور آپ پلیز اپنے اس انٹرویو کا اگر وہ گرافکلی حصہ بنا سکے اور 2 جی بلز کو کمپیئر کریں. ہم آپ کو جون 2024 اور اس وقت جی جولائی 2026 کے بل کے کمپیریزن دکھائیں گے، جس کے اندر باقاعدہ اس کے اندر بجلی کے بلوں کے اندر کمی آئی ہے پر یونٹ ریٹس کے اندر. وہ بھی ہم جناب کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 2-2.5 سال کے اندر انڈسٹری کے ریٹ اور مزید کم ہونے چاہیے. انڈسٹری کا ریٹ اس وقت تقریباً 18.5 سینٹ سے ہم شروع ہوئے تھے، 11.5 سینٹ پہ لے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 9 سینٹ پہ آنے چاہیے ان کو ریجنل کمپیٹیٹیونیس کے لیے. اگر انڈسٹری کا ریٹ کم ہوگا اور انڈسٹری کی مانگ زیادہ بڑھے گی، جو بہت ہیلدی ڈیمانڈ ہے، تو آپ کی باقی کنزیومرز کے بھی ریٹ کیپیسٹی پیمنٹ شیئر ہونے کی وجہ سے کم ہوں گے. میں بالکل نہیں سمجھتا کہ ریٹ انکریز ہونے کی کوئی پاسبلٹی ہے. ہاں، جنگ ہو گئی، LNG کا ریٹ اوپر چڑھ گیا، 1-2 مہینے کی اس کی فلکچویشن اور ویریشن ہو جائے، ان معاملات کا میں نہیں کہہ سکتا. لیکن اوورال بجلی کے ریٹ کے اندر جو ٹرینڈ ہے وہ آئندہ کئی سالوں کے اندر اب انشاءاللہ جی کمی. ابھی میں دیکھ رہا تھا جو بل آ رہے ہیں پچھلے 2-3 مہینے سے، اس میں ٹیکس کی ڈیٹیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی نیو پالیسی ہے؟ ڈیٹیل ہے، بالکل ڈیٹیل. صرف ایک نہیں، میں نے بل کو سمپلیفائی کیا. آپ بل کو دیکھ کے آپ کو بخار چڑھ جاتا تھا، 500 نمبر ہوتا تھا اس کے اندر، بل کو پڑھنا مشکل ہوتا تھا. اب ہم نے ٹیکس کا ایک ہی جو ٹوٹل نمبر آف ٹیکسز ہے اس کا ایک ہی لائن کے اندر، نہیں، اس کا اماؤنٹ دیا روپیز میں، ریشو دیا، اور اس کا ریشو دیا کہ آپ کا بل کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکسز کی بعد میں. ٹیکس مجھے نہیں آتا، پاور سیکٹر کو نہیں آتا ٹیکس، کیونکہ ٹیکسیشن کا نظام ہمارا کمزور ہے اور ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لے سکتے تو سب کے اوپر. اور جو لوگ ٹیکس دینا چاہیے ان سے وصول کرنے کا بجلی کے بلوں کے ذریعے ہم نے ذریعہ بنایا ہے، تو اس کا پرسنٹیج ہم نے لکھ لیا. اس بل کے اندر QR کوڈ ہے، آپ اس QR کوڈ کے اوپر جائیں ہر فون کے اوپر، بالکل ہے، اور آپ کو اس ٹیکس کی پوری جو بریک ڈاؤن ہوگا ایک آئٹم کا وہ آپ کے پاس آ جائے گا. تو لاسٹ تھنگ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے شروع کیا پروگرام، آپ نے جانا ہے امپورٹنٹ میٹنگ میں، آپ کے منسٹرز ویٹ کر رہے ہیں، کولیگس. ملت پارٹی سے نیشنل الائنس اور پھر سیاسی طور پر پارٹی جو ہے وہ آگے نہ گئی. بہت انٹرسٹنگ تھا. آپ کے والد صاحب ایک سٹینڈ لینے والے اپنی پوزیشن کو، میں نے ان کی ساری ویڈیوز اور تمام میں ریسرچ کیا. جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ پاکستان کے صدر بن گئے. اس کے بعد ان کا ایک قربت کا رشتہ بے نظیر بھٹو اور بھٹو خاندان کے ساتھ، اور اپنی پرنسپل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی صدر کے لیے، قربت کو دیکھتے ہوئے، وفاداری کو دیکھتے ہوئے. آپ اس وقت بالکل ظاہر نوجوان تھے. کبھی صدر صاحب نے فیل کیا ہو، والد صاحب نے، اور آپ لوگوں سے شیئر کیا ہو کہ اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے کیوں لیا تھا؟ ان کا زندگی کا شاید سب سے مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اپنے اصولوں کے اوپر وہ فیصلہ کیا، اور کانسٹیٹیوشنل وہ ان کا رول تھا. اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق جب وہ اپنا رول کا کچھ حصہ نہیں ادا کر سکتے تھے، ان کی کوئی اس وقت کچھ جوڈیشری کے معاملات وغیرہ تھے، تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں اس پوزیشن پہ رہوں ہی نہ،
اور جب انہوں نے پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہا تو وہ بہت ایک بڑا اور مشکل فیصلہ تھا. آپ کی ساری زندگی، آپ کی کوئی سوشل لائف نہ ہو، آپ نے پارٹی کے لیے پوری زندگی گزاری ہو، قربانیاں دی ہوں، جیل سے ہوں، پارٹی نے بھی ان کو ریکگنائز کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کے لیے اس وقت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان کے لیے ساری زندگی اپنی ہمیشہ ایک زیادہ اہمیت رکھتا تھا. تو انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اور پھر دوبارہ پولیٹیکل سٹرگل کے اندر گئے اور 1998 کے اندر اپنی ہی جماعت ملت پارٹی بنائی، جس کا میں ایک جی پراؤڈ رکن تھا. اس جماعت نے پھر نیشنل الائنس بنایا. نیشنل الائنس پہ 2002 کی اسمبلی میں ان جی پاور آئی. پھر والد صاحب نے یہی سمجھا کہ بجائے ایک چھوٹی پارٹی کے رول کے ایک بڑی پارٹی کے اندر ضم ہو کے وہی کردار ادا کیا جائے. انہوں نے اپنی پارٹی کو پی ایم ایل کیو کے اندر ضم کیا اور اسی کے ذریعے آخری اپنا الیکشن لڑے اور اس کے بعد وہ علیل ہو گئے اور ان کی وفات آئی. ان کی وفات کے بعد میں نے بھی پی ایم ایل کیو کے اندر حصہ لیا اور اپنا الیکشن لڑا اور والد صاحب کی فوتگی کے بعد بنا. اور اس کے بعد ہم نے اپنی ایز اے فیملی پولیٹیکلی ڈیسائیڈ کیا. کچھ عرصہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہے، لیکن 4-5 مہینے میں ان کی اصلی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی. تو ہمارا ان کے ساتھ نہ مزاج ملا اور نہ ہی ان کی جو منافقت کی ایک پالیسی تھی. کہتے اندر سے کچھ تھے، اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا کرتے تھے. تو ہم نے سوٹ نہیں کیا اور پھر میاں صاحبان نے کی جو سیاسی جماعت ہے اس میں ہمیں جگہ ملی اور انہوں نے مہربانی کر کے ہمیں آزمایا. ہم ایز انڈیپینڈنٹ بنے، پھر ان کی پارٹی جوائن کی اور پھر بہت سخت وقت جب نون لیگ کے اوپر آیا تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت دی. ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے اور اس کے لیے انہوں نے مجھے اپنی پارٹی ہائرارکی کے اندر بھی سیکرٹری جنرل پنجاب مہربانی کر کے مجھے نامینیٹ کر کے رکھا میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے. اور پھر ابھی تک کا سفر آپ کو خود معلوم. سردار صاحب، آپ یو آر دا ینگیسٹ فادر in Pakistan current parliament. I feel old. But you are the youngest father. آپ کے صاحبزادے ممبر نیشنل اسمبلی بنے ہیں اور آپ اس وقت 50 سال کی ایج میں تھے. میں نے دیکھا ہے، انٹرویوز دیکھے ہیں آپ کے بھائی سردار جمال خان کے انٹرویوز دیکھے، آپ کے صاحبزادے سے بات ہوئی. آپ کے والد صاحب بڑے سخت آدمی تھے، یہ میں نے دیکھا ہے. آپ بتا رہے تھے کہ آپ ایک پیزا شاپ پہ کام کرتے تھے وہاں امریکہ میں. آپ تو پاکستان کے سب سے بڑا آپ کا ٹرائب ہے، قبیلے کے سردار ہیں آپ کے والد صاحب تھے. 73,000 ایکڑ زمین تھی، اس کی کئی اضلاع پہ محیط. آپ کو پیسے کیوں نہیں دیتے تھے؟ ٹریننگ کرنے کے لیے کہ اگر کوئی سخت وقت آئے تو، اور پیسے کی حق حلال کے پیسے کی اہمیت شاید دلوا رہے ہوں گے اور یہ بھی کر رہے ہوں گے کہ انسان اونچے پیڈسٹل سے نیچے بھی جا کے دیکھے کہ لوگ فیل کس طرح کرتے ہیں. وہ 5-5 6-6 ڈالر جب ایک گھنٹے کے ہمیں ملا کرتے تھے تو اتنے پیسوں کی پھر قدر آتی ہے اور یہ بھی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی ریئلائزیشن ہے جو ٹریننگ کے ذریعے ہر ایک کو اپنے اولاد کو ضرور دینی چاہیے. آج کل ایک ریٹ ریس جو ہے کہ پیسہ ہی ہر چیز ہے، وہ اس کی نفی جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل اور گورننگ کلاس کے اندر ضرور ہونی چاہیے. میرے خیال میں وہ ٹریننگ کا ان کا حصہ تھا. اس وقت تو میں بہت ہی روتا پٹتا تھا، لیکن پھر بعد میں ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ ضروری ہے. میں نے اپنے بیٹے کو اس سختی اور عذاب میں سے جب وہ یونیورسٹی گیا تو نہیں گزارا، لیکن اس کے اوپر سختی پیسوں کے معاملے میں کافی کی. اس سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے کافی حد تک. میں دوسرے سینس میں کویشچن کرنا چاہتا ہوں. میرا مقصد وہ نہیں تھا. میرا مقصد، میں لیٹ می پٹ دی کویشچن ان ادر وے، کہ وہ سخت تھے. جمال خان اپنے انٹرویو میں رو گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا بابا بہت زیادہ سختی کریں گے. سرائکی میں انہوں نے بات کی، ظاہر ہے ہماری سرائکی لینگویج ہے. تو کوئی واقعہ دلچسپ اگر تھوڑا سا یاد کریں آپ. میرے ساتھ کبھی انہوں نے یہ پیسے نہ بھیجنے والی اور پیزا ہٹ کے اندر ٹاکیاں مارنے والی جو سختی تھی وہ ٹھیک ٹھاک سختی ہے. اس کے علاوہ کوئی خاص سختی نہیں کی. وہ ریزروڈ تھے، اپنا ایک ڈسٹنس بھی رکھتے تھے، رسپیکٹفل بھی تھے، ہماری عزت بھی کرتے تھے اپنے بچوں کی. کبھی کوئی الفاظ کے جو چناؤ کے اندر بڑے کیئرفل تھے. تو یہ تھے جب ہم اپنے حدود سے پاس کبھی کیا کرتے تھے اپنی شرارتوں میں، تب
سختی جائز ہوتی ہے. کوئی شرارت ایک یاد کر لیں آپ پلیز شرارتیں ہمارے بہت ناظرین کے لیے. شرارتیں بہت تھی سر. میں نے تو بہت اچھی بلی شرارتیں کی لیکن میں اصل میں پکڑا نہیں جاتا تھا. اب سر جمال خان شرارتیں کرتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے تھے, اس لیے ان کو شاید سختی فیل ہوتی تھی, چلو ان کا مجھے نہیں بتائیں ہوتی کہ تھی. کبھی پکڑے گئے ہوں. نہیں وہ مطلب ہمارے خاندانوں کے اندر آج کل تو نہیں برا کنسیڈر کیا جاتا, لیکن کئی خاندانوں کے اندر پاکستان کے اندر جی پتنگ بازی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, یعنی کبوتر رکھنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. جی وہ جب پتنگیں کٹی ہوئی جاری ہوتی تھی, ہم ایف سی کالج کے سامنے گھر تھا, تو ہم کبھی اگر پتنگوں کے پیچھے بھاگتے تھے اس کو برا گھر میں سمجھا جاتا تھا, آوارگی سمجھا جاتا تھا. آج کل تو نہیں سمجھا جاتا, جی لیکن مختلف پرنسپلز ہوتے ہیں مختلف فیملیز کے, چاہے وہ سوسائٹی میں زیادہ جی مٹیریلی امپورٹنٹ ہوں یا نہ ہوں, جی لیکن پرنسپلز ہوتے ہیں جو ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی میں ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اس کے اوپر سختی اگر ہوتی تھی تو ہوتی تھی. سردار صاحب آپ سیاست میں جس طرح ہیں اور نواز شریف ہیں, شہباز شریف, حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحب, ہاؤ ڈو یو کمپیئر آل آف دیم کہ جو فیوچر میں دیکھ رہا ہوں سیاست کا, کہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کس کے زیادہ قریب فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ میں نے کبھی فرق محسوس نہیں کیا, نہ ان کی طرف سے اپنے لیے نہ اپنے دل میں ان کے لیے. میری زیادہ جو کام رہ گیا ہے, زیادہ جو کانٹیکٹ رہ گیا ہے, وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اتفاقاً رہ گیا ہے. بڑے میاں صاحب ہمارے جی لیڈر ہیں اور شہباز شریف صاحب کے بھی لیڈر ہیں, تو ان کا وہ جو ایک مقام ہے پارٹی کے اندر اور عزت اور لوگوں کے اندر جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ بڑی کلیئر ہے. مریم نواز صاحبہ اس وقت صوبے کو بہت اچھی طریقے سے گورننس کے طور کے اوپر رن کر رہی ہیں, اور ہماری پارٹی کی شہرت میں اضافہ ان کی گورننس کی وجہ سے آئی ایم شور ہوا ہوگا اور ہوئے گا آئندہ. شہباز شریف صاحب بہت ہارڈ ورکنگ ہیں, اور انہوں نے میں نے تو اور بہت پش کرتے ہیں ہمیں ایز اے ٹیم. ان کے لیے کام کرنا بہت مشکل کام ہے اور بہت سخت کام ہے ان کے لیے کام کرنا. تو میں نے ان کے لیے ان کے پاس وہ ایکچولی ان تینوں میں سے کبھی کسی نے انکریج کیا نہیں ہے کہ تم آؤ میرے زیادہ قریب ہو. وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے فرق شاید محسوس نہیں کرتے, اس لیے کبھی ہمیں یہ امپریشن نہیں ملا. تو آل تھری آف دیم آر, اور وہ صرف تین نہیں ہیں, حمزہ شہباز صاحب بھی ہیں. وہ جب چیف منسٹر تھے وہ میرے باس تھے اور ان کے لیے میں نے کام کیا. تو ان چاروں میں کوئی کبھی ہم نے کبھی نہ ان کے منہ سے نہ ان کے رویے سے اس طرح بات سنی ہے کہ ایز اف ان میں آپس میں کوئی فرق ہو یا ڈفرینٹ کیمپس ہوں. یہ جو ساری اسپیکولیشن ہوتی ہے, لوگ اسپیکولیشن کے طور پہ کرتے ہیں. میں نے تو 2013 سے لے کے ابھی تک 13 ایئرز ان کے ساتھ کام کیا ہے اس جماعت میں. مجھے یہ کوئی احساس نہیں کبھی ہوا. ڈیرہ غازی خان کی سیاست پہ اگر آخری کوسچن ہو, کھوسہ فیملی دور ہو گئی, ظاہر ہے جب آپ لوگ پی ایم ایل این میں آئے تو وہ باہر چلے گئے. اب سردار صاحب جو بڑے کھوسہ صاحب تھے وہ فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. ڈیرہ غازی خان کی جو سیاست ہے آپ ڈامینیٹ کریں اس وقت, نو ڈاؤٹ, اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ جنوبی پنجاب پی ایم ایل این سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ جنوبی پنجاب پی ایم ایل این سے دور نہیں ہوا. یہ پچھلے الیکشن کے اندر ایک اس قسم کی ویو اٹھی تھی جو کہ میرے خیال میں پی ڈی ایم کے دور کے اندر جو ہم نے ریاست کو سیاست سے اوپر سمجھا اس کی وجہ سے ہمیں ہٹ ملی ہے. ورنہ 2022 میں جب عمران نیازی کی حکومت ختم ہوئی اس وقت تک اس کے ایم این ایز میں سے میرے خیال میں 80% پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ جو امریکہ کا اس نے وہ لفافہ یا جو کاغذ تھا وہ ویو کیا اور ایک وہ نیریٹو بنا لیا مظلومیت کا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا, اس کی وجہ سے جو اس کو جو شہرت ملی وہی ہے. اور جو مہنگائی کا اس وقت طوفان آیا اس کا بڑا سخت ری ایکشن تھا. لیکن ہماری پارٹی نے سوچ سمجھ کے فیصلے کیے تھے کہ ریاست سیاست سے بڑھ کے ہے اور ریاست کو سپورٹ کرنا اور ریاست کو سروائیو کرانا زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ کو ٹیمپری اس میں پولیٹیکل کیپٹل ویسٹ بھی آپ کا ہوتا ہے اور اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو ہم برداشت کریں گے. اسی پولیٹیکل کیپٹل کو گین کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ان 5 سالوں میں شہباز صاحب کی قیادت کے اندر ہم لوگ اس قسم کے اقدامات اور عوام کو ریلیف دیں تاکہ وہ ہماری ساتھ جو پہلے تھی وہ آئندہ بحال ہو. لاسٹ کوسچن سر, ایز اے سیاستدان, ناٹ ایز اے منسٹر فار پاور, ناٹ ایز اے اسٹالوارٹ فار پی ایم ایل این, ابھی جو کچھ سیاستدان ہیں
جو سیاسی طور پر، میں سب کا نہیں کہہ رہا، جو جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں یا پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے PMLN کی، ہاؤ ڈو سی اٹ سر کہ یہ سیاست جو سختی کی ہے اس کو کچھ پیچ اپ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے ملک میں پولیٹیکل فیلڈ کے اندر اور باقی فیلڈز کے اندر ریاست کا انٹرسٹ جہاں آ رہا ہو اور آپ کے ملک کی عزت اور آپ کے انسٹیٹیوشنز کو جو معاملات ہوں وہاں سختی ہونی چاہیے. ہر ملک کے اندر یہ بارز اویلیبل ہے. آپ پیرس میں جا کے ان کے نیشنل مونیومنٹس کے اوپر جہاں فوارے کے اندر پانی آ رہا ہوتا ہے وہاں آپ جا کے اگر سگریٹ بجھائیں گے اور اس مونیومنٹ کی ڈس رسپیکٹ کریں گے تو آپ جیل جائیں گے، اور لوگ جاتے ہیں. وہ ایک سمبولک چیز ہے. یہاں تو باقاعدہ فزیکل پلاننگ اور اٹیکس ہوئے ہیں. اس ڈسپلن کو مینٹین کرنا فار دا فیوچر آلسو. میری اگر جماعت اپوزیشن میں جب آئی تھی اس نے تو یہ کچھ نہیں کیا. تو آپ کو بھی جیل میں جانا پڑا تھا اس وقت؟ نہیں، میں جب جیل میں گیا، میں تو ایک جیل میں نہیں گیا، میرے اوپر اینٹی کرپشن کے کیسز ہوئے تھے. لیکن اگر ہماری جماعت بھی یہ حرکت کرے جو PTI نے کی ہے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے جو PTI والوں کے ساتھ ہو. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، 9 ماہ ہو چکے ہیں عمران خان کو ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی. ہاؤ ڈو یو سی بائی دا وے؟ کورٹ سے ملاقات کرا لیں. آپ کی گورنمنٹ ہے تو جب وہ ملاقات ہوتی ہے تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ 5-6 اور جی گالیاں پڑ جاتی ہیں لوگوں کو. اور جب لوگ ادھر جاتے ہیں، اب تو میرے خیال میں ان کے پارٹی والے خود بھی انٹرسٹڈ ملاقات کے لیے نہیں ہیں. وہ تو عدالتوں میں گئے ہیں، عدالتوں نے ان کو کوئی ریلیف ہی نہیں دیا. آپ کے خیال میں خیبر پختونخوا عمران خان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے آج؟ ملاقات ہی نہیں ہو رہی تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کو عمران خان کی مرضی کا پتہ نہیں ہے. ان کو ملاقات کی ضرورت کیا ہے اس کی مرضی سمجھنے کے لیے؟ وہ تو اس کے اندر ایمان رکھتے ہیں. تھینک یو. لاسٹ میسج آپ کا ڈیرہ غازی خان کے عوام کے لیے لینا ہے، آپ کے حلقے کے لیے، آپ کے سرائکی بیلٹ کے لیے. میرا صرف سرائکی بیلٹ نہیں ہے، میں بلوچ ہوں، اور میرا تمام پسماندہ علاقوں کے لیے بشمول ڈیرہ غازی خان کے، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو، بلوچستان ہو، KPA ہو، جہاں بھی ہو، ان سب کے لیے یہ جی میسج ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کی انکم لیولز کو اور آپ کی جو معیشت ہے اس کو ہم پاکستان کے سب سے ایڈوانٹیج والے اور ویل آف جو ایریاز ہیں ان کے برابری کے اوپر لے کے آئیں. جب تک ہماری ریجنل ایکویٹی نہیں ہوگی ہماری انکم لیولز کے اندر، ہماری ایجوکیشن کے لیول کے اندر اور ہیلتھ کے لیول کے اندر، تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. سردار صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آٹوز وے جا کے ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم TV کے پلیٹ فارم سے کبھی ڈیٹیل سے آپ کی پرسنل اچیومنٹ پہ اس پہ بات کریں گے. مہربانی. انشاءاللہ بات رہتی ہے. It's an honor for me. Thank you. Absolute likewise. خدا حافظ.